حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اپنی دور خلافت میں رات میں پیٹرولنگ کیا کرتے تھے. جیسے پولیس نے پیٹرولنگ کرتی ہے، یہاں سے وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے، کسی کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے. خیر ہمارے علاقوں میں، ہمارے پاکستان میں ایسا کب ہوتا ہے، لیکن بہرحال حضرت عمر اپنے دور خلافت میں رات میں اپنے علاقے میں نکل جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ گندم کی، چاول کی کبھی نہ کبھی کوئی بوری لے لیا کرتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں کہ اس کو کھانا دے دیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں کہ اس کی ضرورت پوری کر دیں. ایک مرتبہ حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک گھر کے اندر سے آواز آئی کسی عورت کی چیخنے کی یا تکلیف میں ہونے کی یا قرض میں ہونے کی. تو سپاہیوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا تو ان کے اس عورت کے شوہر نے بتایا کہ میری بیوی جو ہے اس کو لیبر پین ہو رہا ہے. حضرت عمر گئے، اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے کر آئے اور پھر ان خاتون کے پاس بھیجا تاکہ وہ ڈلیوری میں ان کی مدد کر سکے. حضرت عمر جو تھے نہ صرف خود نیکی کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی نیکیوں کے اندر انوالو رکھتے تھے. اور یہ حضرت عمر کی آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈرشپ تھی جس نے ان کو بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کا مالک بنایا تھا. ہجرت کے تقریباً 18 سال کے بعد ہجرت جو ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ میں، اس کے 18 سال کے بعد جو ٹائم تھا وہ حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس میں ایک سال آیا تھا جس کو کہا جاتا ہے ایئر آف رمادہ، عام الرمادہ. یہ مسلمانوں کے اوپر شدید ڈراؤٹ کا سال تھا. شدید قحط پڑا تھا مسلمانوں کے علاقوں کے اندر. اتنا قحط پڑا تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں بالکل خوراک ختم ہو گئی تھی. جنگلی جانوروں نے انسانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا تو انسان پروٹیکٹڈ نہیں تھے. تو 60,000 ریفیوجیز مدینہ آئے تھے. آج اگر ہم اپنے بارڈر ریفیوجیز کے لیے کھولتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ریفیوجیز کے لیے بارڈر نہ کھولیں، چوریاں بڑھ جائیں گی، ڈاکے بڑھ جائیں گے، ٹیررسٹ آ جائیں گے، سوسائڈ بامبرز آ جائیں گے. حالانکہ آپ کے اپنے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ زمین تنگ ہو جاتی ہے جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. اور کیا حال ہوا ہے سیرین ریفیوجیز کا. اتنی سیرین ریفیوجیز جگہ نہ ملنے کی وجہ سے، بارڈرز نہ کھلنے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہوئے. تو مدینہ کے اندر 60,000 ریفیوجیز جو تھے وہ اس وقت تھے یہاں پر آئے، اس لیے کہ اس دور میں بالکل جو تھی وہ خوراک بہت کم ہو گئی تھی. حضرت عمر نے اس ٹائم پر اللہ سے بہت دعا کی اور کہا کرتے تھے اللہم لا تجعل حلق امت محمد علی یدی، اللہ محمد کی امت کو میرے ہاتھوں میں ہلاک نہ کر. یعنی ان کو خوف تھا کہ قحط کی وجہ سے جو مسلمان مر رہے ہیں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے. کیونکہ قحط تھا تو خوراک بہت ابنڈنس میں نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوا کہ جو بھی ہوتی تھی مسلمان تھوڑا بہت مل جل کر کھا لیا کرتے تھے. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جب کسی کو دیکھتے تھے کہ عوام اس وقت مثال کے طور پر گوشت افورڈ نہیں کر سکتی، عوام جو ہے وہ اینیمل شارٹنگ فیٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو حضرت عمر اپنے آپ کو اس کو کھانے سے روک لیا کرتے تھے، ڈپرائیو کیا کرتے تھے اپنے آپ کو کہ اگر میری عوام نہیں کھا رہی تو میں کیسے کھا سکتا ہوں، اگر عوام کو گوشت نہیں مل رہا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کا بیٹا جو تھا وہ تربوز کھا رہا تھا، واٹر میلن کھا رہا تھا. حضرت عمر آئے اور بیٹے کے ہاتھ سے واٹر میلن لے لیا اور یہ کہا کہ اگر عمر کی امت میں لوگوں کو، عوام کو یہ واٹر میلن نصیب نہیں ہوتا تو عمر کا بیٹا واٹر میلن کیسے کھا سکتا ہے. آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں ساروں کے منہ سے نوالے کھینچ کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیں، سارے بھوکے رہ جائیں بس میرا بچہ صحت مند ہو جائے، اور کھلا کے جو ہے ہم اس کو پہلوان بنا دیتے ہیں. اور بچے آج کل کے پہلوان ہی بن رہے ہیں، کھلائے جائیں گے اس کے بعد کہیں گے اما کچھ کھاتا ہی نہیں میرا بچہ. اور سامنے والے خاتون دیکھیں گے، کہیں گے آنکھیں پھٹ رہی ہوں، کہیں گے بچے کا سائز تو دیکھا ذرا، کچھ کھاتا نہیں تو کیا ہوا بھری ہوئی. ہم ماؤں کا حال کیا ہے آپ سوچیں. بالغ ہو کر اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سوچ کر لے لیا واٹر میلن تربوز کہ عوام نہیں کھا رہی تو عمر کا بیٹا کیسے انجوائے کر سکتا ہے. یہ چیز تھی، اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا کرتے تھے. حضرت عمر کی ایک بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ آتی ہے، کہتے تھے کئی فیحنی من شأنی رائیہ ولم یمسنی ما یمسہم، میں کیسے خود کو اپنی امت کا شیپرڈ کنسیڈر کر سکتا ہوں جب مجھے وہ نہ پہنچے جو میری امت کو پہنچتا ہے، جب میں اس تکلیف کا شکار نہ ہوں جس تکلیف میں میری امت ہوتی ہے، جب میں اس اذیت میں نہ ہوں جس اذیت کے اندر میرا فلاک ہوتا ہے. تو عمر کی لیڈرشپ جو تھی وہ ذمہ داری والی لیڈرشپ تھی، اپنا بینک بیلنس بڑھانے والی لیڈرشپ نہیں تھی، اپنے بہترین سے بہترین لباس اور برانڈیڈ بیگ اور برانڈیڈ گھڑیاں اور برانڈیڈ گاڑیاں اور برانڈیڈ گھر بنانے والی لیڈرشپ نہیں تھی، بلکہ عمر کی لیڈرشپ جو تھی وہ قربانی دینے والی تھی.
جس سال میں یہ ڈراؤٹ ہوا ہے، حضرت عمر کے لیے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ ان کی پرسنالٹی فزیکلی کیسی تھی، فیئر کمپلیکشن کے تھے اور اچھی بلڈ والے تھے. جس سال یہ ڈراؤٹ ہوا ہے صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر کا کمپلیکشن ڈارک ہو گیا تھا، اس لیے کہ اپنے آپ کو ڈپرائیو بہت کیا کرتے تھے، اسی غم اور پریشانی میں رہتے تھے کہ میری عوام کو کھانا نہیں مل رہا، میری عوام بھوکے تو میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہوں. صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں اگر قحط اور بڑا تو عمر اللہ کو پیارے نہ ہو جائے. اتنا زیادہ اپنے آپ کو ڈپرائیو کیا کرتے تھے. اور اس سال جو یہ فیمائن ہوا تھا، جو ڈراؤٹ ہوا تھا، اس میں 40,000 مسلمانوں کا انتقال ہوا. اتنا سیویئر یہ ڈراؤٹ تھا. حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر ہر ایک کو انصاف دینے والے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ ان کا خاندان ہو، چاہے وہ کوئی عیسائی خاندان ہو. حضرت عمر نے یہی چیز سکھائی ہمیشہ کہ کبھی کسی کے رائٹس پر ٹرانسگریشن نہ کیا جائے، کسی کے حقوق نہ دبائے جائیں. یروشلم حضرت عمر نے فتح کیا تھا، اور یروشلم کیسے فتح ہوا تھا؟ بغیر بلڈ شیڈ کے، ایک خون کا قطرہ نہیں بہا تھا. اور رومن امپائرز نے خاموشی سے مسلمانوں کے گورنر کو رومن امپائرز کی کیز جو تھی وہ دے دی تھی. اور جس وقت حضرت عمر یروشلم کے اندر ان کو ویلکم کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، جہاں وہاں پر ابو عبیدہ ابن جرح مسلمانوں کے آلریڈی موجود تھے، اور وہاں پر حضرت عمر کو خلیفہ وقت کو بلایا گیا کہ تاکہ ان کو رومن امپائرز، رومن کنگز جو ہیں وہ وہاں کی چابیاں ہینڈ اوور کرے. شہروں کی چابیاں ہوتی تھی نا. جس وقت حضرت عمر شہر کے دروازے کے اوپر آ رہے تھے، ایک حضرت عمر تھے اور ایک ان کا غلام تھا. دونوں کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری دونوں اس اونٹ پر سوار ہو رہے تھے. حضرت عمر جس وقت دروازے میں انٹر ہو رہے تھے اس وقت ان کے غلام کی اونٹ پر سوار ہونے کی باری تھی. اب ظاہر بات ہے جس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور جو پیدل چل رہا ہے اس کے اوپر گرد بھی ہے، اس کے کپڑوں پہ مٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے کپڑے گندے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے کپڑے گندے بھی ہو سکتے ہیں. تو جب یہ لوگ دروازے سے یروشلم میں اندر داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ جو اونٹ پر بیٹھے ہیں وہ خلیفہ وقت حضرت عمر ہیں، اور جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی وہ ان کے غلام ہیں. حالانکہ کیا تھا معاملہ؟ اپوزٹ. یہ عاجزی کا عالم تھا. ابو عبیدہ ابن جراح نے بعد میں حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ نے تو ہمیں شرمندہ ہی کر دیا، آپ کو چاہیے تھا آپ اونٹ پر بیٹھ کے آتے تاکہ آپ کے کپڑے تو اچھے لگتے. حضرت عمر نے ان سے کہا کہ ہم وہ قوم ہے کہ جس کو اسلام نے عزت دی ہے. ہماری عزت کپڑوں میں نہیں ہے، ہماری عزت سواریوں میں نہیں ہے، ہماری عزت ہمارے اسٹیٹس میں نہیں ہے. ہمیں عزت ملی ہے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت ملی ہے اسلام کے ذریعے. اسلام نے ہمیں اپلفٹ کیا. سوچیں کیا ہم اسلام کو اپنے لیے آنر کا باعث سمجھتے ہیں؟ کہ ہم اسلام کو اپنے لیے جو ہے وہ عزت کا باعث سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ حضرت عمر کے اندر ملتی ہیں. اسی طرح یروشلم میں جب حضرت عمر کو وزٹ کرایا گیا تو حضرت عمر کو ایک چرچ میں لے جایا گیا. عیسائی تھے وہاں پر، عیسائی رہتے تھے، اس لیے کہ میجورٹی وہاں پر جو مذہب تھا وہ کرسچن کا تھا، کرسچینٹی تھی. جب چرچ میں لے جایا گیا اور وہاں کے لوگوں کو چرچ کو دکھا رہے تھے، وزٹ کرا رہے تھے، تو ظہر کا وقت ہو گیا. تو عیسائی نے کہا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل کو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مسجد ہے، عمر نے کیونکہ یہاں نماز پڑھی تھی تو شاید ہم بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی فقہی بیسس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چرچ میں نماز نہیں پڑھوں گا، بس انہوں نے کہا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا تاکہ کل کو مسلمان مسجد نہ اس کو سمجھنے لگ جائیں. پھر انہوں نے چند قدم چرچ سے باہر جا کر ظہر کی نماز ادا کی. آج بھی آپ کو اس مقام کے اوپر یروشلم میں مسجد عمر کے نام سے وہ مسجد جو ہے وہ ملتی ہے، جہاں پہلی مرتبہ حضرت عمر نے یروشلم کے اندر داخل ہو کر ظہر کی نماز ادا کی تھی. آج بھی وہ آپ کو وہیں پر مسجد ملتی ہے.